فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دنیا میں بھی دیتے رہے، مال غنیمت کی شکل میں بڑا بڑا مال آیا، بڑی بڑی ان کے پاس جائیدادیں بن گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی جو جنگیں کی ہیں، صحابہ کرام کے پاس بڑے بڑے مال ہیں، خیبر کا مال بڑا کمال قسم کا مال تھا، وہ بھی ایک جنگ کی وجہ سے آیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کوئی نفس، ان تموت، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتابا مؤجلا، ایک وقت ہے مقرر۔ ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم ان قریب بدلہ دیں گے شکر گزار بندوں کو۔ وکأین من نبی، اور کتنے ہی نبی، قاتل معہ ربیون کثیر، لڑائی کرتے رہے ان کے ساتھ رب والے بھی بہت سارے تھے۔ وما وہنوا لما اصابہم، وما وہنوا، نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما اصابہم، اس کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، معاف کر دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے زیادتی کی اپنے معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے دیا ان کو دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بہت عمدہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کوئی نفس، ان تموت الا باذن اللہ، کہ مر جائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی تم کیا جنگ سے بھاگ کے بچ جاؤ گے، تمہاری زندگیاں بچ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جنگ سے بھاگ بھی جاؤ، پھر بھی جو وقت ہے موت کا وہ آ ہی جائے گا۔ موت کا وقت تم سے ٹل نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ موت کا وقت جنگ میں لکھا ہے تو وہیں آئے گی، اگر جنگ میں موت کا وقت نہیں لکھا، تلواروں کے سائے میں بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر جنگ میں موت کا وقت نہیں لکھا ہوا ہے، موت کا جو وقت مقرر ہے رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ہر انسان کی روزی اور اس کی موت کیسا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، سب کچھ لکھ کے بھیج دیا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنے لکھے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے فلاں جگہ مرنا ہے تو وہیں مرے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو وقت لکھ دیا اسی وقت پہ مرے گا، اس وقت سے آگے پیچھے نہ تمہارا جنگ سے بھاگنا یا پریشان ہونا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا، بنے گا وہی جو رب کے ہاں ہے، جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بھی نفس جب مرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی مرتا ہے، اور کتاب مؤجلہ، ایک مقررہ وقت کے اوپر مرتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک بات، جیسے ایک کہاوت مشہور ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے۔ لہذا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کچھ دنیا کے انعامات چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں انعامات ملے، دنیا میں جزا مل جائے، تو نؤتیہ منہا، ہم اس کو وہ بھی عطا کریں گے، یعنی مال غنیمت کی شکل میں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا ثواب، نؤتیہ منہا، ہم اس کو وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں مل جائے وہ بھی ملے گی، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے تو وہ بھی کیا ہوگا، ملے گا۔ وسنجزی الشاکرین،
اور جو شکر گزار بندے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو قریب جزا دیں گے، بڑی بہترین قسم کی جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، آگے رب العالمین مزید سمجھا رہے ہیں کیا تم صرف لڑ رہے ہو؟ نہیں، اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ لوگ مل کے لڑتے رہے ہیں کافروں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بڑے بڑے رب والے لوگ مل کے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف ہمارے اوپر ہی ہو، اس کے پیچھے دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی قاتل لڑتے رہے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سارے رب والے بھی تھے، نیکوکار لوگ ان کے ساتھ بڑے تھے، سب جہاد کیا کرتے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا، وہ سستی نہیں دکھایا کرتے تھے، تم کیوں سستی دکھا رہے ہو؟ اور لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس کی وجہ سے جو ان کو جہاد کی وجہ سے پہنچا ہو، کوئی زخم پہنچ گیا، کوئی اور تکلیف پہنچ گئی، اس کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑتے تھے بلکہ مزید تیز ہوتے تھے۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ دل سے کمزوری اختیار کرتے تھے، وما استکانوا، اور نہ وہ کافروں کے سامنے جھکتے تھے۔ لہذا تم بھی ایسا ہی کرو، پہلے نبیوں کا طریقہ یہی ہے، پہلے رب والوں کا طریقہ یہی ہے، تو تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑی دیر کا معاملہ چلتا ہے، ایسے آ رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، جو انسان جنگ میں صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پیٹھ دکھا کے بھاگتا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ڈٹ کے لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وما کان قولہم، صرف جان سے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی وہ اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں کیا کرتے تھے؟ وما کان قولہم، اور نہیں ہوتی تھی ان کی بات الا ان قالوا، مگر وہ کہا کرتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں، ہم نے اپنے معاملے میں جو زیادتی کی اس زیادتی کو بھی کیا کر دے، معاف کر دے۔ یعنی یہاں سے صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی دیکھو کہ کچھ وقت کے لیے شکست ہوئی، اور وہ کس وجہ سے ہوئی؟ صحابہ کے کچھ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے جو تھوڑی بہت زیادتی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری کیا کر؟ مدد کر، چونکہ تیری مدد کے ساتھ ہی سارا کچھ معاملہ بن سکتا ہے، تیرے علاوہ ہم یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دنیا میں بھی دیتے رہے، مال غنیمت کی شکل میں بڑا بڑا مال آیا، بڑی بڑی ان کے پاس جائیدادیں بن گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی جو جنگیں کی ہیں، صحابہ کرام کے پاس بڑے بڑے مال ہیں، خیبر کا مال بڑا کمال قسم کا مال تھا، وہ بھی ایک جنگ کی وجہ سے آیا۔ اور وہ حسن ثواب الآخرہ، لیکن آخرت کا ثواب تو بہت بے بہا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ جس کو مل جائے گا وہ تو مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو انسان نیکوکار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد میں چلے جاؤ، اس وقت اگر کافر تم پر غالب آ جائے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ موت کا وہ وقت ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی، لہذا کمزوری نہیں دکھانی ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ